السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا کہ عشرہ ذی الحجہ میں 1 سے لے کے 9 تاریخ تک روزہ رکھنا کیا حدیث سے ثابت ہے؟ اس سلسلے میں میرے سامنے 2 روایتیں 2 انداز کی ہیں۔ ایک روایت تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ نے نقل کیا، فرماتی ہے وہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائما فی العشر قط، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشر اول میں، ذی الحجہ کے عشر اول میں کبھی بھی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ دوسری روایت ابو داؤد وغیرہ کی ہے، جس میں بطور خاص بعض ازواج مطہرات کے نام سے یہ روایت آئی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر۔ سنن ابی داؤد کے لفظ ہے۔ بعض ازواج مطہرات سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے تھے، عاشوراء کا روزہ اور ہر مہینے کا 3 روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ بعض ازواج مطہرات سے مراد کیا ہے؟ شارحین حدیث میں سے بعض کی تفصیل کرتے ہوئے بعض نے کہا کہ حضرت حفصہ سے روایت ہے، اور بعض نے کہا کہ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے۔ یہ دونوں امہات المومنین ہیں۔ گویا امہات المومنین کی روایت میں اختلاف ہے۔ بعض امہات المومنین کی طرف سے یہ صراحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے ابتدائی 9 دنوں کی روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کا انکار کرتی ہے اور کہتی ہیں کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ان 10 دنوں میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ ازواج مطہرات کے درمیان یہ اختلافی بات ہمارے سامنے آئی، 2 طرح کی روایتیں آئی۔ محدثین نے اس میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ روزہ فرض و واجب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنے کا عمل ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے علم کے مطابق یہ بات فرمائی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اس کی ایک توجیہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری کے اندر، فتح الباری شرح البخاری کے اندر بڑی اچھی کی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ بعض اعمال آپ کے پسندیدہ ہوتے تھے، لیکن بسا اوقات آپ انہیں فرضیت کے خطرے اور خوف سے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی ان ایام کے روزے کو ترک کر دیا ہو اور حضرت عائشہ نے اسی کو روایت کر دیا، حالانکہ یہ آپ کے چھوڑنا اس معنی کر کے تھا کہ کہیں اس کو لوگ ضروری اور لازم نہ سمجھ لے اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرض نہ ہو جائے۔ البتہ یہ بات ازواج مطہرات کی طرف سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 روزے رکھا کرتے تھے، چونکہ ایک عمومی حدیث ہے ان 10 دنوں میں جو اعمال کیے جائیں گے ان اعمال کا ثواب دوسرے دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے بالمقابل زیادہ ہے۔ تو دوسرے دنوں میں روزہ بھی رکھا جاتا، نماز بھی پڑھی جاتی، صدقہ و خیرات بھی کیے جاتے، دعا و مناجات بھی کی جاتی، ذکر و اذکار بھی ہوتے ہیں، تلاوت قرآن بھی ہے وغیرہ ذالک۔ اسی طرح ثواب کے حصول کے لیے اگر کوئی انسان 1 سے لے کے 9 تک روزہ رکھتا ہے، یقیناً وہ انسان دوسرے دنوں میں روزہ رکھنے کے بالمقابل اس روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ پائے گا۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت ہے کہ اب روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ان کے علم پر محمول ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے۔ جیسے میں ایک مثال آپ کو دوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کی نماز کیسی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو اب 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے،
لیکن اسی مسلم کی حدیث میں یہ صراحت بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے، یہ بخاری کی روایت میں یہ تذکرہ بھی ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھا، یعنی ان کی خالہ حضرت میمونہ تھی، ان کے گھر میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، رات میں 2 رکعت پڑھے، 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 پھر 2 رکعت پڑھے، یعنی 6 بار 2 رکعت پڑھنے کا تذکرہ ہے، یا 10 بار پڑھنے، 5 بار 2 رکعت پڑھنے کا تذکرہ۔ پھر اس کے بعد ثم اوتر بصلاۃ، 5 بار 2 رکعت پڑھے، 10 رکعت ہو گئی، پھر اس کے بعد 3 رکعت آپ نے وتر پڑھی ہے۔ تو حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول کو جو ان کے گھر میں تھا، انہوں نے اپنے علم کے مطابق بیان کیا کہ اس سے زیادہ نہیں پڑھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے، یعنی تہجد کی نماز 13 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اس مناسبت سے حضرت عائشہ کے قول کو ان کے علم پر محمول کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ نہیں دیکھی ہو، ان کا خیال نہیں رہا ہو، دوسرے ازواج مطہرات نے باضابطہ سے نوٹ کیا ہے اور اس کا تذکرہ کر دیا۔ دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ اس مناسبت سے اگر کوئی انسان روزہ رکھنا چاہے تو 1 سے لے کے 9 تک روزہ رکھ سکتا ہے، اور روزہ رکھنا بھی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔